کبھی سوچا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ لوگ کسی ایک مقصد یا تحریک کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار ہو جاتے ہیں؟ آج ہم ایرک ہوفر کی 1951 کی کلاسک کتاب دی ٹرو بلیور کے ذریعے اسی سوال کی گہرائی میں اتریں گے۔ یہ کتاب عوامی تحریکوں کے پیچھے کی نفسیات کو کھول کر رکھ دیتی ہے اور اس کی باتیں آج بھی حیران کن حد تک سچی لگتی ہیں۔ 70 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اور یہ کتاب آج بھی ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ تاریخ کی بڑی بڑی تحریکیں کیسے بنی اور کیسے لاکھوں لوگ ایک مقصد کی خاطر اپنی انفرادی پہچان تک قربان کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایک بات سوچئے، ایک انقلاب ہو، کوئی نیا مذہبی فرقہ ہو یا پھر کوئی بہت جوشیلی قوم پرست تحریک، ان سب میں آخر کامن کیا ہو سکتا ہے؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس پر ہوفر کی پوری کتاب کھڑی ہے، اور اسی سے ہم بھی اپنی بات شروع کریں گے۔ ہوفر اپنی ساری بات ایک بہت ہی گہری آبزرویشن پر کھڑی کرتا ہے۔ تمام عوامی تحریکیں اپنے پیروکاروں میں مرنے کی آمادگی اور متحدہ کارروائی کا رجحان پیدا کرتی ہیں۔ یہی وہ ایک چیز ہے جو ان سب کو جوڑتی ہے، بھلے ہی ان کے نظریے اور مقصد زمین آسمان جتنے الگ کیوں نہ ہوں۔ تو چلیں اس کے پہلے حصے کو دیکھتے ہیں۔ ہوفر کی سب سے کمال کی بات یہ تھی کہ اس نے صرف نعروں اور جھنڈوں سے آگے دیکھا۔ اس کو اس سے غرض نہیں تھی کہ یہ لوگ کیا مانتے ہیں، بلکہ اس کی دلچسپی اس میں تھی کہ یہ کیسے مانتے ہیں، اتنے جنون سے، اور اسے ان سب میں ایک جیسی بات نظر آئی، ایک خاندانی مماثلت۔ اور یہی ہوفر کی سب سے گہری بات ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو ہے نظریے، کوئی مذہبی ہوگا، کوئی قوم پرست، کوئی کمیونسٹ، یہ سب اوپر سے بالکل الگ لگتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہے وہ جنون، وہ فینیٹزم۔ ہوفر کہتا ہے کہ یہ جو جنون ہے نا، یہ ہمیشہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ اس کے نزدیک ایک جوشیلا کمیونسٹ اور ایک جوشیلا قوم پرست نفسیاتی طور پر ایک ہی جیسے ہیں۔ اصل کھیل نظریے کا نہیں، اس جنون کا ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کون لوگ ہیں جو ان تحریکوں کا سب سے آسانی سے حصہ بن جاتے ہیں؟ وہ کون ہے جو اس آگ میں کودنے کے لیے سب سے پہلے تیار ہوتے ہیں؟ ہوفر کا جواب بہت سادہ ہے لیکن چونکا دینے والا بھی۔ وہ کہتا ہے کہ کسی بھی عوامی تحریک کا جو را مٹیریل ہے وہ ہے فرسٹریٹڈ لوگ، یعنی وہ لوگ جن کی زندگیاں ناکام ہو چکی ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ اب ہمارے پاس کھونے کو تو کچھ ہے نہیں اور پانے کو پوری دنیا باقی ہے۔ اچھا، تو یہ مایوس لوگ ہیں کون؟ ہوفر نے کئی قسمیں بتائی ہیں، جیسے وہ لوگ جو ابھی ابھی غریب ہوئے ہوں، جو معاشرے میں خود کو الگ تھلگ محسوس کرتے ہیں، جو شدید بوریت کا شکار ہیں، یا پھر وہ جو کسی گناہ کے بوجھ تلے دبے ہیں، اور نوجوان جو ابھی دنیا میں اپنی جگہ بنا رہے ہیں۔ ان سب میں ایک بات کامن ہے، اپنی زندگی سے شدید ناخوشی اور اس سے بھاگ جانے کی بے تابی۔ اس میں خاص طور پر نئے غریب کی مثال بہت دلچسپ ہے۔ یہ وہ لوگ نہیں جو پیدا ہی غریبی میں ہوئے ہیں، نہیں، یہ وہ ہیں جن کا سٹیٹس چھن گیا ہے۔ ہوفر لکھتا ہے کہ اچھے دنوں کی یاد ان کی رگوں میں آگ بن کر دوڑتی ہے۔ یہ جو اپنا وقار کھونے کا احساس ہے نا، یہی چیز انہیں تبدیلی کے کسی بھی نعرے کے لیے سب سے زیادہ تیار کرتی ہے۔ لیکن بات صرف باہر کے حالات کی نہیں ہے، اصل کھیل تو اندر کا ہے۔ نفسیاتی طور پر ایسی کیا چیز ہے جو کسی کو ایک سچا پیروکار یا ٹرو بلیور بنا دیتی ہے؟ ہوفر کہتا ہے کہ اس کی جڑ ایک بہت ہی گہری، بہت ہی ذاتی خواہش میں ہے، اور وہ خواہش ہے اپنی ہی ذات سے بھاگ جانے کی، جسے ہوفر سیلف رینونسیشن کہتا ہے۔ مطلب یہ لوگ اپنی زندگی کو بہتر نہیں بنانا چاہتے، وہ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ جب کسی کو اپنی ہی ذات ایک ناکام بے معنی بوجھ لگنے لگے تو کسی بڑی تحریک میں کھو جانا، اس میں ضم ہو جانا ایک طرح سے آزادی لگتی ہے۔ اپنی ذاتی ناکامیوں سے چھٹکارا پانے کا یہ ایک آسان راستہ ہے۔ یہاں ایک بہت اہم فرق سمجھنے والا ہے۔ دیکھیں، کوئی عام تنظیم جیسے کوئی کمپنی وہ خود کو بہتر بنانے کا موقع دے گی، ترقی کرو، کامیاب بنو، پیسہ کماؤ، لیکن ایک عوامی تحریک وہ اس کے بالکل الٹ اپیل کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے چھوڑ دو اپنی اس کمزور ناکام ذات کو اور آ کر ایک عظیم طاقتور اجتماعی پہچان کا حصہ بن جاؤ۔ تو اصل بات یہی ہے، جب کسی کی اپنی ذاتی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، جب اپنا کوئی مستقبل نظر نہیں آتا، تو عوامی تحریک اسے ایک نئی اجتماعی امید دے دیتی ہے۔ یہ اسے اپنی ذات سے کہیں بڑا ایک مقصد دیتی ہے، ایک ایسا مقصد جس کے لیے جیا بھی جا سکتا ہے اور مرا بھی جا سکتا ہے۔ اچھا، تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ تحریکیں کون سے اوزار استعمال کرتی ہیں لوگوں کو آپس میں جوڑ کر ایک مضبوط اکائی بنانے کے لیے۔ ہوور کے مطابق لوگوں کو جوڑنے کا سب سے طاقتور ہتھیار محبت نہیں بلکہ نفرت ہے۔ اس کا ایک جملہ تو ہلا کر رکھ دیتا ہے، عوامی تحریکیں خدا پر یقین کے بغیر تو شاید چل جائیں، لیکن شیطان پر یقین کے بغیر کبھی نہیں چل سکتی۔ مطلب ایک مشترکہ دشمن کا ہونا لوگوں کو ایک ساتھ لانے کا سب سے کارآمد طریقہ ہے۔ اور یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے،
ہٹلر نے خود اس ٹیکنیک کو بہت بے رحمی سے استعمال کیا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر کوئی اصل دشمن نہ بھی ہو تو ہمیں ایک دشمن ایجاد کرنا پڑے گا۔ اتحاد قائم کرنے کے لیے کسی کو قربانی کا بکرا بنانا یہ تاریخ کی سب سے پرانی اور شاید سب سے کامیاب چالوں میں سے ایک ہے۔ تو ہوفر ان ساری باتوں کو 3 اہم چیزوں میں سمیٹتا ہے۔ پہلی چیز ہے امید، ایک سنہرے مستقبل کا خواب جو اتنا زبردست ہو کہ اس کے لیے آج کوئی بھی قربانی چھوٹی لگے۔ دوسری چیز ہے نفرت، ایک واضح دشمن، ایک شیطان جس پر سارے مسئلوں کا الزام لگایا جا سکے اور جس کے خلاف سب اکٹھے ہو سکیں۔ اور تیسری چیز ہے متحدہ کارروائی، یعنی مارچ، ریلیاں، بڑے بڑے پروجیکٹس جن میں شامل ہو کر فرد کی اپنی پہچان ختم ہو جاتی ہے اور وہ خود کو ایک بڑی مشین کا پرزہ سمجھنے لگتا ہے۔ تو اب 70 سال بعد ہوفر کی یہ باتیں ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہیں؟ آئیے اس کتاب کے اس لازوال سوال کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ آج کی دنیا پر کیسے فٹ بیٹھتی ہیں۔ اور یہ شاید ہوفر کے کام کا سب سے بڑا سبق ہے کہ مایوس لوگوں کے لیے انفرادی آزادی ایک بوجھ بن جاتی ہے۔ ہر وقت ذمہ داری، فیصلے کرنا، ناکامی کا ڈر، یہ سب بہت بھاری لگنے لگتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی اجتماعی پہچان میں خود کو گم کر دینا، جہاں سارا سوچنے اور فیصلے کرنے کا کام گروہ پر چھوڑ دیا جائے، یہ ایک طرح کی نجات لگتی ہے، اپنے ناکام وجود سے آزادی۔ اور یہی بات ہمیں ہمارے آخری سوال پر لا کھڑا کرتی ہے، ایک ایسا سوال جس کا جواب ہم سب کو مل کر سوچنا ہے۔ آج کی دنیا میں چاہے وہ سیاسی تحریکیں ہوں، سماجی ہوں یا پھر آن لائن، یہ ساری قوتیں ہمیں کہاں کہاں کام کرتی نظر آتی ہیں۔ ہوفر کا یہ فریم ورک ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے اسے سمجھنے میں ہماری کیا مدد کر سکتا ہے؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔